آج ہم ایک بہت پرانی لیکن ہمیشہ متعلق رہنے والی چینی کہانی کنویں کا مینڈک پر ذرا گہرائی سے بات چیت کرنے والے ہیں۔ جی بالکل، یہ کہانی بظاہر تو بہت سادہ لگتی ہے، بچوں کی کہانی جیسی، لیکن اصل میں اس میں بڑے گہرے سبق ہیں۔ ہاں، خاص طور پر نقطہ نظر کے بارے میں، علم کی حدوں کے بارے میں، اور یہ کہ اگر ہماری سوچ محدود ہو تو اس کے کیا خطرات ہو سکتے ہیں۔ بالکل، یہ کہانی ہمیں صدیوں سے یہی سکھاتی آ رہی ہے کہ اپنی سوچ کا دائرہ وسیع رکھنا کتنا ضروری ہے۔ تو اس میں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ایک مینڈک ہے جو کنویں میں رہتا ہے، اور ایک دوسرا کردار ہے ایک کچھوا۔ جی، ایک مینڈک جو اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن ہے، اور ایک کچھوا جو باہر کی وسیع دنیا دیکھ کر آیا ہے۔ ان کی بات چیت ہی کہانی کا مرکز ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کہانی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ شروع کرتے ہیں مینڈک سے۔ وہ کنویں میں رہتا ہے۔ جی، اور وہ کنواں ہی اس کی کل کائنات ہے، مطلب وہ وہاں بہت خوش ہے، بہت مطمئن۔ کس طرح کا ماحول ہے اس کنویں کا؟ دیکھیں، وہ اس کی گیلی دیواروں پر اچھلتا کودتا ہے، ٹھنڈے پانی میں تیرتا ہے، کیچڑ میں آرام کرتا ہے۔ اس کے لیے تو وہ جگہ آپ کہہ لیں جنت ہے۔ اور وہ اس پر فخر بھی بہت کرتا ہے نا؟ وہ بہت زیادہ۔ وہ اپنے ساتھیوں کو جو وہاں چھوٹی مچھلیاں ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ان سب کو بتاتا پھرتا ہے کہ دیکھو میری دنیا۔ کیا کہتا ہے وہ؟ یہی کہ اس سے بہتر، اس سے شاندار جگہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور وہ بیچارے کیا جواب دیتے ہوں گے؟ انہوں نے بھی تو باہر کچھ نہیں دیکھا ہوتا۔ بالکل، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ مینڈک کا جو یہ یقین ہے، جو یہ غرور ہے، وہ اس کے اپنے محدود تجربے کی وجہ سے ہے۔ اچھا۔ اس نے کبھی کچھ اور دیکھا ہی نہیں، تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کنویں سے باہر یا اس سے بہتر کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک طرح سے محدود عالمی نظریہ ہے۔ آپ کی حقیقت بس وہی ہے جو آپ کے آس پاس ہے۔ تو یہ جو اس کا اعتماد ہے، یہ اصل میں لا علمی پر مبنی ہے۔ بالکل، یہ تو کلاسک مثال ہے جسے ہم نفسیات میں ڈننگ کروگر ایفیکٹ سے تھوڑا ملا سکتے ہیں۔ اچھا؟ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو لوگ کم جانتے ہیں یا جن کا تجربہ کم ہوتا ہے، وہ اکثر اپنی قابلیت یا اپنی سمجھ کو بہت بڑا چڑھا کر دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کتنا کچھ نہیں جانتے۔ دلچسپ بات ہے۔ تو مینڈک اپنے کنویں کا ماہر تھا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ پوری دنیا کا ماہر ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں سب سے بہتر تھا، تو اس نے مان لیا کہ وہ ہر لحاظ سے بہترین ہے۔ یہ تو آج بھی ہمیں بہت نظر آتا ہے، الگ الگ شکلوں میں۔ خیر، جی، کہانی میں پھر ایک اہم موڑ آتا ہے۔ ایک کچھوا وہاں آتا ہے۔ ہاں، مشرقی سمندر سے ایک بڑا کچھوا سفر کرتا ہوا اتفاقاً اس کنویں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ ملاقات سب کچھ بدل دیتی ہے۔ تو مینڈک کیا کرتا ہے؟ وہ تو اپنے غرور میں ہوگا۔ بالکل، وہ بڑے فخر سے کچھوے کو اپنی سلطنت میں، اپنے کنویں میں خوش آمدید کہتا ہے، اپنی بڑائی بیان کرتا ہے کہ میں کیسے اچھلتا ہوں، کیسے غوطے لگاتا ہوں، کیسے کیچڑ میں مزے کرتا ہوں۔ اور پھر وہ کچھوے سے پوچھتا ہے وہی سوال۔ ہاں، کہ کیا تم نے کبھی ایسی شاندار جگہ دیکھی ہے؟ بھلا میری جیسی خوشی اور اطمینان کسی کو نصیب ہوگا؟ وہ اب بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ اس کا کنواں ہی معیار ہے۔ کچھوے کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ وہ تو سمندر سے آیا تھا۔ کچھوا جو ظاہر ہے بہت دنیا دیکھ چکا تھا، وہ مینڈک کی باتیں سن کر بس مسکرا دیتا ہے۔ وہ بیچارہ کوشش کرتا ہے کنویں میں اترنے کی، لیکن وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کا بایاں پاؤں ہی اندر جاتا ہے تو دایاں پھنس جاتا ہے۔ اوہو۔ تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور پھر وہ مینڈک کو بتانا شروع کرتا ہے سمندر کے بارے میں۔ ہاں، یہ حصہ بہت اہم ہے۔ کیا بتاتا ہے وہ؟ وہ پہلے پوچھتا ہے، تم نے سمندر دیکھا ہے؟ مینڈک تو حیران، سمندر وہ کیا ہوتا ہے؟ اسے تو پتہ ہی نہیں۔ بالکل نہیں۔ تو کچھوا بتاتا ہے، سمندر وہ ہزاروں میل چوڑا ہے، اتنا گہرا کہ اس کی تہہ کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ ہزاروں میل؟ جی، اور پھر وہ اس کی ایک اور خاصیت بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے قدیم زمانے میں 10 سالوں میں 9 سال سیلاب آتے تھے، لیکن سمندر کا پانی کوئی خاص نہیں بڑھتا تھا۔ اچھا۔ اور پھر بعد میں 8 سالوں میں 7 سال قحط پڑا، لیکن سمندر کا پانی کچھ خاص کم نہیں ہوا۔ یعنی وہ یہ بتا رہا ہے کہ سمندر موسموں اور وقت کے اتار چڑھاؤ سے ایک طرح سے بالاتر ہے؟ بالکل، وہ اس کی وسعت، اس کی گہرائی، اس کی لامتناہیت اور اس کے استحکام کی بات کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بس بڑا ہے،
وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اتنا عظیم ہے کہ وقتی مشکلات، سیلاب، قحط اس پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ واہ! وہ کہتا ہے کہ سمندر میں رہنا ہی اصل خوشی ہے۔ وہ مینڈک سے کہتا ہے تمہارا یہ کنواں، یہ تو سمندر کے مقابلے میں بالٹی میں ایک قطرہ بھی نہیں۔ اوہو، یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی اس نے۔ جی، وہ لہروں کا ذکر کرتا ہے، ان گنت مخلوقات کا جو سمندر میں رہتی ہیں، اس کے نہ ختم ہونے والے کناروں کا۔ مینڈک پر کیا گزری ہوگی یہ سب سن کر؟ اس کا تو سارا یقین، سارا غرور اسی کنویں سے جڑا تھا۔ بس جی، وہ ہکا بکا رہ گیا، ساکت، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا۔ اس کا سارا فخر، ساری باتیں ہوا ہو گئیں، وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس کا تو پورا ورلڈ ویو ہی تباہ ہو گیا ہوگا۔ بالکل، ایک لمحے میں اس کی جو حقیقت تھی جس پر وہ اتنا نازاں تھا، وہ ایک دم چھوٹی، محدود اور غیر اہم محسوس ہونے لگی۔ یہ تو ایک طرح کا وجودی بحران جسے کہتے ہیں ویسا محسوس ہوا ہوگا اسے۔ ہاں، کہہ سکتے ہیں۔ یہ صرف نئی معلومات ملنا نہیں تھا، یہ اس کے اپنے وجود، اپنی شناخت اور دنیا کے بارے میں اس کے بنیادی تصورات پر ایک ضرب تھی۔ کنواں جو پہلے سب کچھ تھا اب ایک قید خانہ لگ رہا ہوگا شاید، اور سمندر جس کا نام تک نہیں سنا تھا، وہ ایک ایسی لامحدود حقیقت بن کر سامنے آیا جو اس کے تصور سے بھی باہر تھی۔ کہانی میں آگے کیا ہوتا ہے؟ کیا مینڈک کچھ کہتا ہے صدمے کے بعد؟ جی، وہ تھوڑی خاموشی کے بعد بہت انکساری سے، شرمندگی سے کچھوے سے کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تم بالکل صحیح کہتے ہو، میں نے اپنی اس چھوٹی سی جگہ کو ہی سب کچھ مان لیا تھا۔ تمہاری باتوں نے تو میری آنکھیں کھول دیں۔ میں تو اندھیرے میں جی رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ یہی روشنی ہے۔ تو وہ اپنی غلطی مان لیتا ہے کھلے دل سے؟ ہاں، اور یہ بہت اہم ہے، یہ اس کی تبدیلی کا آغاز ہے۔ وہ جو جہالت پر مبنی غرور تھا وہ اب ٹوٹ رہا ہے اور اس کی جگہ ایک علم پر مبنی انکساری لے رہی ہے۔ وہ کچھوے کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ تم نے مجھے اصل حقیقت دکھائی، اور پھر وہ ایک بڑا فیصلہ کرتا ہے۔ کیا فیصلہ؟ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس کنویں سے باہر نکلے گا، وہ اس وسیع دنیا کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا جس کا ذکر کچھوے نے کیا ہے۔ یہ تو بہت علامتی بات ہوئی، مطلب صرف جسمانی طور پر باہر نکلنا نہیں؟ بالکل نہیں، یہ اس کی ذہنی قید سے نکلنے کا عزم ہے، اپنی سوچ کی حدوں کو توڑنے کا فیصلہ ہے۔ اور یہ کہانی پھر اتنی مشہور ہوئی کہ چین میں تو یہ محاورہ بن گئی ہے نا، جن دیزی واہ، ہے نا؟ جی ہاں، بالکل، کنویں کا مینڈک، یہ محاورہ آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کسی ایسے شخص کے لیے جس کا علم بہت محدود ہو، جس کا تجربہ بہت کم ہو، لیکن وہ سمجھتا ہو کہ بس وہی سب کچھ جانتا ہے۔ یہ تنگ نظری کی، خود پسندی کی علامت ہے۔ اور چین میں تو یہ بچوں کو بھی سنائی جاتی ہے۔ جی، نسل در نسل سنائی جاتی ہے تاکہ انہیں شروع سے ہی وسیع النظری اور انکساری کا سبق ملے کہ اپنی چھوٹی سی دنیا پر اترانا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ مزید جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اگر ہم اس کہانی کا نچوڑ نکالیں، اس کا مرکزی پیغام، وہ کیا ہوگا؟ ماخذ میں بھی اس کا خلاصہ بہت اچھے سے کیا گیا ہے۔ اپنے افق کو وسیع کرو تاکہ جہالت اور غرور سے بچا جا سکے۔ جہالت اور غرور کا براہ راست تعلق۔ بالکل، کہانی یہی دکھا رہی ہے کہ جب آپ کی دنیا چھوٹی ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس پر پوری طرح حاوی ہیں، آپ اس کے ماہر ہیں، اور اسی احساس کمتری سے پاک مکمل کنٹرول کے احساس سے غرور پیدا ہوتا ہے۔ اور جب علم بڑھتا ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کائنات کتنی وسیع ہے، علم کتنا لامحدود ہے، اور آپ کتنا کم جانتے ہیں۔ یہ احساس آپ کو خاکسار بناتا ہے، انکسار سکھاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، کیا ہر محدود ماحول لازمی طور پر غرور ہی پیدا کرتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوش ہو، مطمئن ہو، لیکن مغرور نہ ہو؟ بہت اچھا سوال ہے۔ شاید غرور ہمیشہ وہ کھلم کھلا تکبر نہ ہو جو مینڈک میں تھا۔ یہ ایک طرح کا سبٹل اطمینان بھی ہو سکتا ہے، ایک ایسی خود کفازت کا احساس جو آپ کو مزید سوال کرنے، مزید جاننے یا باہر جھانکنے سے روک دے۔ اچھا، مینڈک بھی تو بظاہر خوش تھا۔ مسئلہ اس کی خوشی نہیں تھی، مسئلہ یہ تھا کہ اس کی خوشی لا علمی پر مبنی تھی، اور اس نے مان لیا تھا کہ اس سے آگے کچھ ہے ہی نہیں۔ کہانی یہ نہیں کہہ رہی کہ کنویں میں رہنا برا ہے، بلکہ یہ کہ کنویں کو ہی سب کچھ سمجھ لینا اور باہر کی حقیقت سے آنکھیں موند لینا، یہ ذہنی نشوونما کے لیے مہلک ہے۔
تو اصل مسئلہ وہ محدود ماحول نہیں بلکہ اس کو حتمی سمجھنے والا رویہ ہے، دا مائنڈ سیٹ۔ ایگزیکٹلی، بالکل۔ اور یہیں سے یہ کہانی آج کے دور سے جڑ جاتی ہے۔ آج ہمارے کنویں شاید اینٹوں کے نہ ہوں، ہاں، لیکن ہمارے ذہنی کنویں، ہمارے معلوماتی کنویں وہ بہت ہیں۔ مثلا آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، وہ جو ایکو چیمبرز بن جاتے ہیں جہاں ہمیں صرف وہی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو ہماری اپنی سوچ سے ملتی جلتی ہیں۔ صحیح، فلٹر ببلز بھی۔ جی، فلٹر ببلز۔ یا پھر آپ دیکھیں، آج کل اتنی زیادہ اسپیشلائزیشن ہو گئی ہے، ہم اپنے اپنے شعبے کے ماہر تو بن جاتے ہیں لیکن باقی دنیا سے، دوسرے علم کے شعبوں سے بالکل ناواقف رہ جاتے ہیں۔ یہ بھی تو ایک طرح کا کنواں ہے۔ یہ تو آپ نے بڑی گہری بات کہہ دی۔ مطلب ہم سبھی کسی نہ کسی طرح اپنے اپنے کنووں میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ کافی حد تک۔ شاید ہم سب کی ایک اپنی حقیقت ہوتی ہے نا، جو ہمارے تجربات، ہماری تعلیم، ہمارے ماحول، ہمیں کہاں سے معلومات مل رہی ہیں، ان سب سے مل کر بنتی ہے۔ ٹھیک۔ چیلنج یہ ہے کہ ہم اس بات سے آگاہ رہیں کہ یہ ہماری حقیقت ہے، یہ پوری کائنات کی واحد حقیقت نہیں، اور یہ کہ ہمارے اس کنویں سے باہر بھی بہت کچھ ہے جسے جاننا، سمجھنا، کم از کم اس کے وجود کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ تو اس لحاظ سے کچھوے کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ وہ باہر سے آتا ہے ایک بالکل نیا زاویہ نظر لے کر۔ کیا یہ ضروری ہے کہ ہمیشہ کوئی باہر والا ہی آ کر ہمیں جھنجھوڑے؟ ہمیشہ تو شاید نہیں، لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمیں ایک بیرونی محرک کی ضرورت پڑتی ہے جو ہمارے جمود کو توڑے، ہمارے پہلے سے قائم نظریات کو چیلنج کرے۔ وہ کوئی شخص ہو سکتا ہے۔ کوئی شخص، کوئی کتاب، کوئی فلم، کوئی سفر، کوئی بڑا واقعہ زندگی میں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم خود کوشش کریں، خود آگاہی پیدا کریں، تنقیدی نظر سے چیزوں کو دیکھیں، تو ہم خود بھی اپنے کنویں کی دیواروں کو پہچان سکتے ہیں۔ کیسے؟ سوال پوچھ کر، ایسے سوال جو ہم عام طور پر نہیں پوچھتے، مختلف نقطۂ نظر تلاش کر کے، ان لوگوں کی بات سن کر جو ہم سے بالکل مختلف سوچتے ہیں، بغیر دفاعی ہوئے۔ یہ سب طریقے ہیں اپنے ذہنی افق کو، اپنے کنویں کو وسیع کرنے کے۔ مینڈک نے جو فیصلہ کیا تھا کنویں سے باہر نکلنے کا، یہ آسان نہیں رہا ہوگا۔ اپنی محفوظ جانی پہچانی دنیا چھوڑ کر ایک نامعلوم، غیر یقینی مستقبل میں قدم رکھنا۔ بالکل نہیں، یہ ہمت کا کام تھا۔ یہ تبدیلی کی قیمت ہے۔ وہ جو آرام دہ لا علمی ہوتی ہے نا، کمفرٹیبل اگنورینس، اسے چھوڑنا پڑتا ہے اور اس علم کو اپنانا پڑتا ہے جو شاید آپ کو چیلنج کرے، آپ کو بے چین کرے۔ لیکن کہانی کا پیغام یہی ہے کہ یہ قیمت ادا کرنا ورتھ وائل ہے۔ جی بالکل، کیونکہ حقیقی ترقی، حقیقی سمجھ، وہ اسی نامعلوم میں قدم رکھنے سے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے سے ہی ملتی ہے۔ اس کہانی کی سادگی میں واقعی بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ یہ صرف زیادہ جاننے کے بارے میں نہیں بلکہ اس علم کے ساتھ جو رویہ آنا چاہیے، انکساری، کھلا ذہن، لچک، اس کے بارے میں بھی ہے۔ صحیح۔ یہ سمجھنا کہ میرا نقطۂ نظر محدود ہے، یہ پہلا قدم ہے۔ پھر اس محدودیت کو قبول کرنا اور جان بوجھ کر فعال طور پر اسے وسیع کرنے کی کوشش کرنا، یہ دوسرا قدم ہے۔ مینڈک نے پہلا قدم اٹھایا جب وہ شرمندہ ہوا، اور دوسرا جب اس نے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ تو یہ جو سبق ہے، کیا یہ صرف ایک فرد کے لیے ہے یا یہ معاشروں اور قوموں پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ میرے خیال میں تو یہ ہر سطح پر لاگو ہوتا ہے۔ جیسے ایک فرد اپنے ذہنی کنویں میں قید ہو سکتا ہے، ویسے ہی پورے کے پورے معاشرے، پوری ثقافتیں بھی تو اپنے اپنے کنویں میں بند ہو سکتی ہیں۔ کیسے؟ وہ سمجھنے لگتی ہیں کہ بس ہمارا ہی طریقہ صحیح ہے، ہماری ہی اقدار برتر ہے، باقی سب غلط ہیں یا کمتر ہیں۔ دوسری ثقافتوں، دوسرے نظریات کو شک کی نگاہ سے دیکھنا، ان سے سیکھنے سے انکار کرنا، یہ بھی تو کنویں کا مینڈک بننا ہی ہے۔ خاص طور پر آج کل جب دنیا اتنی جڑ گئی ہے، گلوبلائزیشن کا دور ہے۔ بالکل، آج تو مختلف کنووں کے درمیان بات چیت، ایک دوسرے کو سمجھنا، یہ پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ کچھوے کا کردار آج ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ بین الاقوامی تعلقات ہوں، کثیر و ثقافتی معاشرے ہوں یا علم کا تبادلہ ہو، ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ واقعی یہ ایک لازوال کہانی ہے۔ کردار سادہ ہیں، منظر کشی واضح ہے، لیکن پیغام وہ ہر دور کے لیے، ہر انسان کے لیے ریلیونٹ ہے۔ جی ہاں، اور ایک اور بات
جو مجھے اچھی لگتی ہے وہ اس کا اختتام ہے۔ مینڈک مایوس ہو کر، شرمندہ ہو کر وہیں بیٹھ نہیں جاتا، ہاں، وہ فیصلہ کرتا ہے۔ وہ تبدیلی کے لیے قدم اٹھانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ امید کی علامت ہے کہ انسان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ سیکھ سکتا ہے، بدل سکتا ہے، اپنی سوچ کو وسیع کر سکتا ہے، چاہے وہ شروع میں کتنا ہی محدود کیوں نہ ہو۔ تو جب ہم اس گفتگو کو سمیٹ رہے ہیں، ایک آخری خیال جو شاید سننے والوں کے لیے بھی سوچنے کا باعث بنے۔ جی؟ دیکھیں، مینڈک کو تو جسمانی طور پر کنویں سے باہر نکلنا پڑا اپنی دنیا کو وسیع کرنے کے لیے، ٹھیک؟ جی۔ آج کی دنیا میں یہ جو ڈیجیٹل دور ہے، جہاں معلومات کا سمندر ہماری انگلیوں پر ہے، وہاں ہم اپنے ذہنی کنووں کی دیواریں کیسے توڑ سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ وہ کون سے نئے قسم کے کنویں ہو سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا، الگورتھم والے نیوز فیڈز یا خاص آن لائن گروپس، یا شاید ہماری اپنی نوکری یا مہارت کا بہت تنگ دائرہ جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ ہماری سمجھ کو محدود کر رہے ہوتے ہیں۔ جی۔ اور ان کو پہچان کر ان سے باہر دیکھنے کے لیے آج کے دور کے کچھوے ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ یا شاید ہمیں خود ہی دوسروں کے لیے وہ کچھوا بننا پڑے گا؟